امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی کے پیچھے چلنے والے وہ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ السنہ، اہل السنہ، یہ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ تو حقیقی سنی وہ ہے کہ جو شیعہ علی میں سے ہے، جو علی کا شیعہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو، بالکل آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہم علی کے شیعہ ہیں، کیونکہ اصل سنی وہی ہے کہ جو علی کا شیعہ ہے۔ اور جو علی سے دور ہوا، جو ناصبی ہے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، علی کا بغض رکھتا ہے، وہی اصل وہ شخص ہے کہ جو رافضی ہے، کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا، اہل البیت کو چھوڑ دیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کے 12 خطبے مختصر ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل خطبہ نمبر 13 سے ہم آغاز کریں گے۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذم اہل البصرہ، امام علی علیہ السلام کا کلام اہل بصرہ کی مذمت میں۔ جب جنگ جمل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اہل بصرہ سے گفتگو کی ہے، یہ خطبہ نمبر 13 میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ جنگ جمل کیا ہے اس کا مختصر پس منظر میں بیان کرتا چلوں کہ جب امام علی علیہ السلام مسلمانوں کے مشورے اور اجتماع سے خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، تو سب سے پہلے بیعت وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح امام علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر مسلمانوں کی بیعت منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بیعت توڑ دیتے ہیں اور مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کے دنوں میں حج کے ارادے سے مکہ میں ہی ہوتی ہیں، وہ مدینہ واپس لوٹ رہی ہوتی ہیں کہ رستے میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اب خلافت کا معاملہ کیا ہوا، تو حضرت طلحہ اور زبیر ان کو بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں قاتلین عثمان، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور یہیں سے اسی جگہ پر کچھ بنو امیہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مطالبے کے اندر، اور خاص طور پر جو حضرت عثمان کے حضرت عثمان کے زمانے میں جو گورنر تھے، عبداللہ ابن عامر، سعید بن العاص الاموی، مروان بن الحکم، یہ لوگ آ کر اس مطالبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ بجائے مدینہ واپس آنے کے بصرہ چلی جاتی ہیں۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کس جگہ کو اپنا معسکر بنائیں گے جہاں سے ہم اس اپنے کمپین کا آغاز کریں، مطالبہ کریں۔ تو طے یہ ہوتا ہے کہ بصرہ کو ہم اپنا مرکز بنائیں اور وہاں سے اپنی اس تحریک کی ابتدا کریں۔ تو بہرحال یہ بصرہ کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں اور ایک اونٹ پر سوار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری جنگ کا نام جمل کہا گیا، اور یہ 36 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے، یہ بصرہ کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوتی ہے۔ اور رستے میں ایک مقام ایسے آتا ہے، مسند احمد اور دیگر کتابوں کی روایت ہے، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، ایک مقام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی ہیں کہ ان پر کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ پوچھتی ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام حواب ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں سے مجھے واپس لے چلو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایتکن، کون ہے تم میں سے وہ عورت کہ جس پر تنبح علیہا کلاب الحواب، جس پر حواب مقام کے کتے وہ بھونکیں گے۔ تو یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی ہے کہ جس پر حواب مقام کے کتے وہ بھونکیں گے۔ اب یہ حواب جو مقام ہے یہ مدینہ سے باہر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ میری ازواج میں سے ایک بیگم وہ مدینہ سے باہر نکلیں گی۔ اور قرآن مجید کا یہ حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہو، ٹھہری رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح آپ گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اسی کو یاد کر کے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ لیکن ایسے میں ہی عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے مقام یاد دلایا کہ آپ کا مقصد تو لڑائی اور جنگ کرنا نہیں ہے، آپ تو مسلمانوں میں اصلاح چاہتی ہیں، اس لیے آپ آگے چلیں اور آپ کے ذریعے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کو اکٹھا کر لے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل پڑتی ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر جمل والوں کو شکست ہوتی ہے، اور امام علی علیہ السلام نے آخر وقت تک ان لوگوں کو سمجھایا، اور جس سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں واپس ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی علیہ السلام نے جنگ کے دوران میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے خلاف کیوں لڑتے ہو؟ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، امام علی علیہ السلام نے بلا کر یہ پوچھا کہ طلحہ یہ بتاؤ کہ کیوں لڑنے آئے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ ہم تو حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے خون سے میں بری ہوں، اور تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون ان کے قاتلین ہیں، اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں سارے مومنین کا مولا ہوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے مقام پر میرا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا کہ بالکل مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سب نے اقرار کیا تھا، سب صحابہ نے، کہ اے علی آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو جب امام علی علیہ السلام نے یہ بات اپنے مولا ہونے کی حضرت طلحہ کو یاد دلائی، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ اب میں واپس جاتا ہوں، اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی میں علی کے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مولا وہ ہوتا ہے جس سے جنگ نہیں کی جاتی، اور یہی معنی صحابہ نے سمجھا ہے، آقا سردار ہونے کا، قائد ہونے کا، امیر المؤمنین ہونے کا، اور امام المؤمنین ہونے کا۔ لہٰذا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی میں ہی مستدرک کی روایت ہے، اور اسط الغابہ اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، سیر صحابہ کی کتابیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں، کہ مروان اللعین نے تیر مارا اور وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے لگ گیا، اور اسی سے حضرت طلحہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت زبیر کو بھی امام علی علیہ السلام نے بلایا تھا جنگ کے دوران میں، اور ان سے کہا تھا کہ میرے خلاف کیوں لڑ رہے ہو، اور ان کو بھی یاد دلا۔ حضرت زبیر بھی واپس چلے گئے، اور حضرت زبیر نے بھی جنگ نہیں کی، اور بالکل جنگ چھوڑ کے ہی وہ اپنا لشکر چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے وہاں سے۔ پھر ابن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور جس پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ قاتل ابن سمیہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ بہرحال اس جنگ کے دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، جس کو امام علی علیہ السلام نے مالک ابن اشتر النحعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اس اونٹ کو گرا دو، تبھی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جو کوشش اور توانائی ہے وہ اسی کے اوپر صرف کی، کیونکہ اس اونٹ کی حفاظت کے لیے 40 افراد، ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، وہ بھی جمع ہو گئے تھے، اور مالک ابن اشتر اور عبداللہ ابن زبیر دونوں آپس میں اس طرح مل گئے، اور یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا، اور بڑا گھمسان کا رن پڑا تھا وہاں پہ۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے یہ بھی کہا اقتلونی و مالکا۔ یہ علم النحو کے اندر اس کے اوپر بڑا اختلاف ہے کہ نسب اس کو کس نے دیا ہے، اقتلونی و مالکا۔ یہاں پہ جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں اقتلونی و مالکا سے کیا مراد ہے۔ مجھے قتل کر دو اور مالک کو، مجھے قتل کر دو اور مالک کو، یہ بڑا یہاں پر ایک لطیفہ ہے، وہاں پہ موجود ہے، اور آپ اس مقام پر جو تاریخی کتابیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مالک ابن اشتر نے اس اونٹ کو گرا دیا، اور اسی طرح یہ جنگ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ایسی خواتین کے ہمراہ کہ جو جنہوں نے باقاعدہ اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور مردانہ لباس اختیار کیا ہوا تھا، ان کی موجودگی میں حضرت عائشہ ام المؤمنین کو مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ تو جب مدینہ پہنچی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ علی نے میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا، لیکن کاش کہ وہ میرے ساتھ عورتیں بھیج دیتی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ مردوں کو بھیجا ہے، لیکن وہ ساری خواتین تھیں۔ یہ سیکورٹی کے لحاظ سے امام علی علیہ السلام نے یہ ترتیب اپنائی تھی، اور کہ ان کا جو خواتین تھیں انہیں بظاہر مردانہ لباس کے اندر بھیجا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے یہ اس زمانے کا منظم لشکر تھا، جس میں خواتین کمانڈو فورسز ایسی موجود تھیں کہ جو مردانہ وضع قطع اختیار کر کے وہ حفاظت کیا کرتی تھی اور لشکر کا حصہ تھی باقاعدہ۔ امام علی علیہ السلام نے اس طرح بحفاظت مدینہ بھیجا۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا کہ علی نے تو بہت اچھا رویہ اختیار کیا، لیکن کاش کہ وہ میرے ساتھ کچھ خواتین بھیج دیتے، تو امام علی علیہ السلام نے جو خواتین بھیجی تھی
انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو وہ خواتین تھی اصل میں، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہت خوش ہوئیں اور امام علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ بہرحال یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے وہاں بصرہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا ہے، اور وہی خطبہ یہاں پر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے یہاں پر نماز پڑھی ہے، اور اس نماز کے اندر میں نے دیکھا کہ امام علی جب بھی نیچے جاتے یعنی نماز کے اندر جھکتے، یا جب کھڑے ہوتے قیام کی طرف آتے واپس پلٹتے، تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر کہتے۔ وہاں پر امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اس مسجد میں، تو یہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، کنتم جند المرأتی، تم ایک خاتون کے لشکر اور سپاہی تھے، وہ اتباع البہیمہ، اور ایک جانور کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہاں بہیمہ سے مراد اونٹ ہے، کہ اس اونٹ کے پیچھے وہ اونٹ جدھر چل پڑا تم لوگ بھی ادھر چل پڑے۔ بصرہ والوں سے کہا جا رہا ہے۔ رغا فاجبتم، اس اونٹ نے آواز نکالی، تم اس کے پیچھے چل پڑے۔ وعوقر فہربتم، اور پھر تمہاری حالت یہ ہے کہ جب اس اونٹ کو ذبح کیا گیا تم لوگ بھاگ گئے، اس اونٹ کو ذبح کیا گیا تو تم لوگ بھاگ گئے۔ اخلاقکم دقاق، یہ اہل بصرہ کے بارے میں گفتگو ہے کہ تمہارے جو اخلاق ہیں وہ انتہائی پست ہے۔ وعہدکم شقاق، اور تمہارا وعدہ یہ پھوٹ پڑنے والا ہے، وعدہ مخالف کرنے والے لوگ۔ ودینکم نفاق، اور تمہارا جو مذہب ہے یہ منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ وماؤکم زعاق، اور تمہارا پانی ایسا ہے کہ جو گدلا ہے، تمہارا پانی صاف نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ والمقیم بین اظہرکم مرتہن بذنبہ، تمہارے درمیان میں جو شخص ٹھہرا ہوا ہے وہ مرتہن بذنبہ، وہ اپنے گناہ کے ساتھ وہ حوالے کیا گیا ہے۔ والشاخص عنکم متدارکم برحمت من ربہ، اور جو تم سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص تمہارے قریب ہے تو وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہے، اور جو شخص تمہارے سے دور ہو گیا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا۔ یہ اہل بصرہ سے کہا گیا، کیونکہ اہل بصرہ نے وہاں پر امام علی علیہ السلام جو اس وقت میں مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی ہے، تو جس طرح حضرت ابوبکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ ان کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا یہ ارتداد ہے، تو امام علی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے مشورے سے ہیں۔ کم از کم ہمارے ہاں اہل سنت کے حضرات وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے والے، سامنے آنے والے وہ حق پر ہیں، کیونکہ اہل سنت کے اندر یہ اصول ہے کہ خلیفہ جو کہ منعقد ہو چکے ہوں مسلمانوں کی اجتماعیت سے، ان کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف خروج کرنے والے وہ حق پر نہیں ہیں، باغی ہیں، بلکہ بعض نے مرتد لکھا ہے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنے والوں کو، جیسے مانعین زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے والے وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام علی نے کہا کہ وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّن رَبِّهِ، جو تم سے دور ہے، شخص کہتے ہیں دور ہو جانا۔ عنکم جب اس کے صلے میں عن آتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، متدارکم وہ پانے والا ہے برحمت من ربی اپنے رب کی رحمت کو، کأنی بمسجدکم کجؤجؤ سفینۃ قد بعث اللہ علیہا العذاب من فوقہا، میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اس مسجد کے اوپر یہ ایک کشتی کے اوپر والے حصے کی جانب سے اس کے سینے کی طرح ہے، قد بعث اللہ علیہا العذاب، اللہ اس کے اوپر عذاب بھیجے گا، من فوقہا اس کے اوپر سے، ومن تحتہا اس کے نیچے سے۔ یعنی امام علی علیہ السلام یہ دیکھیں اس کے اندر بڑی نفیس بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم صالحین ہیں، ہم نیکوکار ہیں، تو ہم مسجد میں بیٹھنے والے ہیں تو ہم آنے والے عذاب سے یا انتقام سے بچ جائیں گے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ عذاب کی ابتدا بھی یہیں سے ہوگی، نیکوکاروں سے ہوگی، کہ جو ظلم کے اوپر خاموش ہوتے ہیں یا ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو امام علی کے اس کلام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس گھمنڈ میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، ہم صالح ہیں، ہم مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو امام علی فرماتے قد بعث اللہ علیہ العذاب من فوق ومن تحت وغرق من فی ضمنها، اور جو اس کے درمیان میں موجود ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ وفی روایت وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَغْرَقَنَّ بَلَدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنظُرَ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ أَوْ نَعَامَةٍ جَاسِمَةٍ۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ امام علی نے فرمایا خدا کی قسم تم ضرور بضرور غرق ہو جاؤ گے اور اس شتر مرغ کی طرح ہوگے کہ جو اپنے ٹانگوں کو آسمان کی جانب کیا ہوتا ہے، یعنی جیسے آج کل کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ اوندے منہ گر پڑو گے۔
بالکل الٹ دیے جاؤ گے، پلٹ دیے جاؤ گے. وفی روایت كجؤجؤ طير في لجة بحر وفي رواية أخرى بلادكم أنتم بلاد الله تربة أقربها من الماء وأبعدها من السماء وبها 9 أعشار أشر. اور تمہارا جو شہر ہے یہ اللہ کے عذاب کے بہت قریب ہے. انتن بلاد اللہ تربتن، یہ مٹی کے لحاظ سے بہت مبغوض ہے اللہ کو. اقربها من الماء، پانی کے قریب ہے. وہ ابعدها من السماء، آسمان سے دور ہے. وبها 9 أعشار من الشر، اور اعشار الشر، جو شر کے جو 10 حصے ہیں اس میں سے 9 حصہ تمہارے شہر میں پایا جاتا ہے. 9 حصہ اہل بصرہ کی مذمت ہے. المحتبس فیہا بذنبہ والخارج بعفو اللہ. ویسے بھی یہ جو بصرہ کے لوگ ہیں ان میں نسبیت زیادہ ہے. آج تک اہل بصرہ میں نسب کا رواج زیادہ ہے، یعنی اہل البیت سے دور ہیں یہ لوگ. المحتبس فیہا بذنبہ والخارج بعفو اللہ، وہی بات ہے جو اوپر ہو چکی ہے کہ جو تمہارے درمیان موجود ہے اس پر عذاب ہے، جو تم سے نکل گیا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. ومن کلام اللہ علیہ السلام فی مثل ذلك، اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ارضکم قریبۃ من الماء بعیدۃ من السماء خفت عقولکم وصفحت حلومکم فانتم غرض لنابل واکلۃ لآکل وفریسۃ لسائل. فرماتے ہیں کہ تمہاری زمین یہ پانی سے قریب ہے اور آسمان سے دور ہے. خفت عقولکم، تمہاری عقلیں ہلکی ہیں. وصفحت حلومکم، اور تمہاری جو دانائیاں ہیں وہ انتہائی بیکار ہیں. فانتم غرض لنابل، ہوتا یہ ہے کہ تم بظاہر دیکھنے میں تو بڑے نیکوکار دکھتے ہو، لیکن ہر نشانہ لگانے والے کی تم نشانہ لگ جاتے ہو. یعنی جو بھی تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے تم استعمال ہو جاتے ہو. وَأُكْلَةٌ لِآكِلٍ، جو تمہیں کھانا چاہتا ہے وہ کھا جاتا ہے. وَفَرِيسَةٌ لِسَائِلٍ، اور جو بھی تمہاری جانب وہ ہنہناتا ہے تم اس کی جانب، یعنی گھوڑے اور لشکر لے کر آتا ہے تم اس کا حصہ بن جاتے ہو. تو یہ اہل بصرہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ شعور اور دانائی سے خالی ہیں. اور آج کل ہم اگر اس حالات میں اپنے حالات کا جائزہ لیں اور تناظر میں دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی مذہبیت تو بہت زیادہ ہے. یعنی بظاہر دکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ مذہبی ہیں، لیکن عقل اور شعور اور سیاسی شعور سے وہ خالی ہوتے ہیں. انہیں اپنے ارد گرد کا کچھ علم نہیں ہوتا، اور وہ جدھر جاتے ہیں اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. جو آتا ہے اس کو ویلکم کہنے والے ہوتے ہیں. حق اور باطل کا فرق انہیں معلوم نہیں ہوتا. اور اگلے جو خطبہ ہے اس کے اندر امام علی علیہ السلام نے اس حق کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. ومن کلام اللہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 15، فیما رده علی المسلمین من قطاع عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے زمانہ خلافت اور دور میں جو کچھ اموال لوگوں کو دیے تھے، امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی کیا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو اموال جو انہوں نے لوگوں کو گفٹ کیے تھے یا ہبہ کر دیے تھے وہ سارے ان سے لے کر عامۃ المسلمین اور بیت المال کے اندر جمع کرا دیا تھا. واللہ لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة. امام علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ مال جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیا گیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی شادیاں کرائی گئی، یعنی عورتوں سے شادیاں کی گئی، یہ مراد نہیں ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی شادیاں کرائی گئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی نے وہ مال لیا اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر خرچ کر دیا. اس کے ذریعے اگر اس نے کوئی شادی کی ہو، وہ ملک بہل اما، یا کچھ لونڈیاں اس کے ذریعے خریدی ہوں، اس کے ذریعے سے اس نے اپنا بینک بیلنس بڑھا دیا ہو، لرددتہ، اس کو میں لوٹا دوں گا. ان فی العدل سعة، اس لیے کہ عدل میں وسعت ہے، عدل میں وسعت ہے، عدل کے ذریعے رحمت ہے. ومن ضاق علیہ العدل، اور جس کے اوپر عدل بھاری ہوتا ہے، فالجور علیہ اضیق، تو یاد رکھو ظلم اس کے اوپر اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. یعنی جو عدل کو برداشت نہیں کرتا جو معاشرہ، تو اسے پھر آنے والے وقت کے اندر پھر ظلم کی جو سختیاں ہیں وہ سہنا پڑیں گی. یعنی ظالمانہ نظام کی برائی اس میں امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں سیاسی اور معاشی طور پر عدل اور مساوات موجود نہیں ہوتی، اور جہاں پر ظلم کا نظام ہوتا ہے وہاں پر یاد رکھو بظاہر وہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے ظلم کے نظام سے لوگوں کو نوازنا شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ واپس ہی ان کے اوپر ظلم کی جو چکی ہوتی ہے اس پورے معاشرے کے اوپر چل پڑتی ہے، اور بالآخر انہیں پھر IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور پھر انہیں جتنا بھی وہ ظلم کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ظالمانہ معاشرے کی تشخیص کی ہے. اس لیے عدل کے اوپر مبنی جو نظام ہوتے ہیں یا جہاں پر معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم عدل کریں گے، جمہوریت دے کر لوگوں کو مساوی حقوق دے کر دیں گے تو لوگ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے، اگر آپ اس سے بچتے ہیں، مقتدرہ اس سے بچتی ہے، تو کل کو پھر یہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. ومن کلام اللہ علیہ السلام لما بوئع بالمدینہ، خطبہ نمبر 16 ہے کہ جب آپ کی بیعت ہو گئی آپ نے مدینہ کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا.
یہ خطبہ انتہائی اہم ہے. فرماتے ذمتی بما اقول رہینہ. اور یہ جتنی بھی تشریح ہے یہ میں مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم دین اور جامعۃ الازہر کے اسکالرز میں تھے، مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ، علماء مصر میں سے، ان کی جو شرح ہے نہج البلاغہ اس میں سے یہ تشریح کر رہا ہوں. یعنی کوئی شیعہ کی تشریح نہیں ہے. ذمتی بما اقول رہینہ، میں اپنے قول کا ذمہ دار ہوں. امام علی علیہ السلام اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں ضمانت دے رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، انا بہ زعیم، اس کا ضامن میں ہوں. ان من صرحت له العبر، کہ جس کے سامنے عبرتیں واضح ہو جائے، جس کے سامنے نصیحتیں واضح ہو جائے، جس کے سامنے بالکل 2 + 2 = 4 والی بات ہو. عما بین یدیہ من المثلات، مثلات کہتے ہیں گزشتہ زمانے میں جو کسی کے جرم کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اجتماعی عذاب آیا ہو. اور فرما رہے ہیں عما بین یدیہ من المثلات، کہ اس کے سامنے گزشتہ اقوام کا انجام اس کے سامنے موجود ہو. حجزتہ التقوی عن تقحم الشبہات، بہت گہرا جملہ ہے. فرماتے ہیں اسے تقوی روک دیتا ہے شبہات میں گرنے سے، کہ جس کے سامنے پہلے تجربات موجود ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے سامنے ایک تاریخ موجود ہے، 70 سال کی پاکستانی تاریخ موجود ہے، تو ابھی تک آپ اگر یہ نہ سمجھے ہوں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھائی اور برائی ہے، تو پھر آپ تقوی کا حصول آپ کو نہیں ہے. تقوی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی چادر کو اوڑھ لیں یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، خوشبو لگا لیا کریں، اور جناب آپ رستے میں جا رہے ہیں یوں بالکل جناب نگاہ نیچے جھکائی ہوئی آپ کہیں یہ متقی انسان ہے. یہ متقی نہیں ہے. امام علی علیہ السلام نے یہاں پر تقوی کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ شبہات میں گرنے سے انسان کو روکتا ہے. تقوی یعنی ایسا سیاسی شعور، ایسا شعور آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ عقل مند ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے واقعات کو جان جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ میں نے نہیں پڑھنا، اس کا حصہ نہیں بننا، اس جماعت کے ساتھ نہیں جانا. حجزتہ التقوی عن تقحم الشبہات، کہ وہ شبہات کے اندر نہیں پڑتا. الا وان بلیتکم قد عادت کہیئتھا یوم بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یاد رکھو تمہاری آزمائش بالکل اسی دن کی طرح شروع ہو گئی ہے کہ جس دن، یعنی تم اسی جگہ پہنچ گئے ہو پہلے دن کی طرح کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کی کیا حالت تھی؟ عرب آپس میں لڑ رہے تھے، نسلی تفاخر موجود تھا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا جاتا تھا، قبائلیت تھی، لسانیت تھی، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جہنم کے معاشرے میں تھے. تو امام علی فرماتے ہیں تم بالکل اب اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہو، اسی جگہ پر. اور چونکہ قرآن اور اہل البیت علیہم السلام یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور اقدس میں پیغمبر وہ حجت اللہ ہے، اور اب اللہ کی حجت میں ہوں کیونکہ میں تمہارا مولا ہوں. جس طرح پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر تمہارے مولا، آج کے زمانے میں میں تمہارا مولا ہوں. تو اسی لیے جو اقرار کرنا پیغمبر کے اوپر ضروری تھا، تو آج میری ولایت کے اوپر اقرار کرنا، میری قیادت کے اوپر اقرار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تم بالکل اسی جگہ پر پہنچ گئے ہو. والذی بعثہ، اس ذات کی قسم کہ جس نے بھیجا بالحق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ، لتبلبلن بلبلتن، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، تہ و بالا کیے جاؤ گے. تمہارا انجام اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگے، اگر تم میرا اقرار نہیں کرو گے، تمہیں تہ و بالا ہو جاؤ گے. ولا تغربلن غربلتن، اور تم چھنی کے اندر ایسے چھانے جاؤ گے، بالکل فلٹر ہو جاؤ گے. تم بالکل، یعنی تم میں جو صالح ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا، جو طالح ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا. ایک چیز دوسری چیز سے بالکل واضح ہو جائے گی. ولا تساطن صوت الخدر، اور تم اس طرح ہانکے جاؤ گے، اس طرح ملائے جاؤ گے جس طرح ہنڈی کے اندر وہ چمچ کے ذریعے سالن کو اور چیزوں کو ملایا جاتا ہے. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، یہاں تک کہ جو تمہارا نچلا والا حصہ ہے وہ اوپر ہو جائے گا، واعلاکم اسفلکم، اور جو تمہارا بلند والا ہے وہ نیچے ہو جائے گا. تو بالکل اس طرح ملا دیے جاؤ گے آپس میں. اللہ اکبر، کیا کلام ہے امام علی علیہ السلام، کیا کلام ہے. یعنی آنے والے انقلابات کی امام علی خبر دے رہے ہیں، آنے والے زمانے میں جو انقلابات ہونے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بصرہ، بغداد، اس کی جو حالت ہوئی ہے، کیا عذاب آیا وہاں پر، کیا عذاب. اور اس عذاب کی پیشنگوئی امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ کر دی. اور پھر بنو امیہ کی کس طرح سے، بنو عباس کی جو حکومت آئی ہے، بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ جو کیا ہے، سب کو بنو امیہ کے حکمرانوں کو خبروں سے نکال دیا تھا. یزید بن معاویہ کو خبر سے نکال دیا تھا، سب کو.
اور ان کو لٹکایا گیا. تو یہ آنے والے انقلابات. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بغداد کے اندر جو ہلاکو خان کا جو انقلاب ہے، یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو امام علی فرماتے ہیں تمہارا جو نچلا جو طبقہ ہے کہ جس کو ہمیشہ تم نے پیچھے رکھا ہے، وَلَا يَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا، اور آگے بڑھیں گے وہ لوگ کہ جنہیں ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. وَلَا يُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا، اور پیچھے لے جایا جائے گا اس طبقے کو کہ جو آگے ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے. یعنی جو تمہارا جو مقتدرہ ہے اس کو غلام بنا دیا جائے گا، اور جو غلام طبقہ ہے وہ اوپر آ جائے گا. واللہ ما کتمت وشمتن، خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا. ولا کذبت کذبتن، اور میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم، اس بارے میں مجھے پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تھی، پہلے سے آج کے دن کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا کہ یہاں پر کیا کچھ ہوگا. الا وان الخطايا خیل شمس، یاد رکھو کہ خطائیں گناہ وہ خیل شمس، وہ سرکش گھوڑے ہیں. حمل علیہا اہلھا، جن پر انہی کے اہل کو سوار کیا گیا. وخلعت لجمھا، اور اس کی لگامیں چھوڑ دی گئی ہیں ان سرکش گھوڑوں کی. فتقحمت بہم فی النار، وہ گھوڑے ان لوگوں کو لے جا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیتے. الا وان التقوى متاع الظلل، اور یاد رکھو کہ جو نیکیاں ہیں، تقوی ہے، یہ رام کی ہوئی سواریاں ہیں. حمل علیہا اہلھا، جس پر اس کے اہل کو سوار کیا گیا. واعطوا ازمتھا، اور ان کو ان کی لگامیں ان کی ہاتھ میں دی گئی ہیں. فاوردتھم الجنہ، انہیں جنت میں جو لے کر جاتی ہیں، وہ سواریاں ان کو جنت میں لے جاتی. یعنی بتا دیا کہ جو گنہگار ہیں وہ ان کے لیے گناہوں پہ چلنا ایسے آسان ہو جاتا ہے جس طرح ایک گاڑی میں بیٹھے اور اس کی بریک فیل ہو جائے اور وہ اس کو لے جا کر کھڈے میں دے مارتی ہے وہ گاڑی. اور وہ شخص کہ جو تقوی جس کو حاصل ہو جاتی ہے، تقوی کی کیفیت، پھر وہ اپنے رستے پر ایسا چلتا ہے کہ جس کے پاس ایسی آٹومیٹک گاڑی ہو کہ وہ اس کو آنکھیں بند کر لے اور وہ اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتی ہے. یہ اس طرح کی مثال امام علی علیہ السلام نے دی تقوی کی اور خطاؤں کی. تقوی کی اور خطاؤں کی. یاد رکھو حق و باطل، حق اور باطل ہے، دو چیزیں ہیں لوگوں. وَلِكُلٍّ أَهْلٌ، حق کے اہل ہیں اور باطل کے اہل ہیں. فَلَا إِنْ أَمَرَ الْبَاطِلُ قَدِيمًا فَعَلَ، ہوتا یہ ہے کہ باطل قدیم سے کبھی کبھار اوپر ہوتا ہے. وَلَا إِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَا رُبَّمَا وَلَعَلَّ، اور کبھی کبھار بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حق وہ آپ کو پیچھے نظر آتا ہے. وَلَا خَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ، اور بہت کم ایسے ہوا ہے کہ حق یا کوئی چیز اگر پیچھے ہو جائے تو وہ آگے بڑھ جائے. یہاں پر امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حق کو پہچان لو اور باطل کو پہچان لو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تم یہ نہیں سمجھو گے کہ میرے مقابل جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ بہت نیکوکار ہیں اور بہت ان کو وقت ملا ہے اسلام کے اندر تو شاید وہ حق کے اوپر ہے. نہیں، حق وہ شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا امام علی علیہ السلام یہاں پر یہ فرما رہے ہیں حق حق ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. تم حق اور باطل کی معرفت حاصل کر لو. آج لوگ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں، جناب یہ شخصیت ہے اس کے پیچھے چل پڑو تو ہم حق کی طرف چلے جائیں گے. حق کا شعور، حق کا شعور، یعنی لوگوں کو دیکھیں دھوکے میں پڑ گئے اہل بصرہ، اور وہ جنگ جمل میں وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. اور انہیں جب امام علی نے یاد دلایا کہ جناب علی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ نص یہ حق کس کے ساتھ ہے؟ یہ علی کے ساتھ ہے، تو حق علی کے ساتھ ہے. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، احد کے اندر جانثار کردار ادا کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام بنو ہاشم کے اعلیٰ فرد ہیں قریش کے، زبیر بن العوام. لیکن اور دوسری طرف امہات المومنین میں آپ دیکھ لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہے. لیکن اس وجہ سے لوگ دھوکے میں نہیں آنے چاہیے. تو امام علی نے واضح یہاں پر بتا دیا کہ حق کو پہچانو اور باطل کو پہچانو. وَأَقُولُ إِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْأَدْنَى مِنْ مَوَاقِعِ الْإِحْسَانِ وَمَا لَا تَبْلُغُهُ مَوَاقِعُ الْإِسْتِحْسَانِ. یہ آگے شریف رضی کا قول ہے. یہاں تک یہ 13 جو خطبے ہیں یہ، بلکہ آگے حصہ باقی. وَمِنْ هَذِهِ الْخُطْبَةِ، اسی خطبے میں سے یہ ہے شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ، وہ شخص مصروف ہو جاتا ہے کہ جس کے سامنے جنت اور جہنم کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی وہ پھر ادھر ادھر نہیں پڑتا، وہ لایانی باتوں میں نہیں پڑتا کہ جس کے سامنے معاملہ جنت اور جہنم کا ہوتا ہے. ساع سریع النجا، امام علی علیہ السلام نے یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا ہے. ساع سریع النجا، ایک شخص وہ ہے کہ جو تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے. امام علی فرماتے ہیں یہ شخص نجات پا گیا، یہ شخص نجات پا گیا. مفتی مولانا عبداللہ رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے یقسم الناس الی 3 اقسام، لوگوں کو تقسیم کیا ہے 3 اقسام کی جانب. الاول الساعی الی ما عند اللہ السریع فی سعیہ
وهو الواقف عند حدود الشریعت لا يشغله فرضها عن نفلها ولا شاقها عن سهلها. فرماتے ہیں کہ اس میں امام علی علیہ السلام نے 3 اقسام میں تقسیم کیا لوگوں کو. پہلی قسم وہ ہے کہ جو تیزی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور وہ فرائض کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے اور وہ فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا، نوافل بھی اپنے ٹائم پر اور فرض بھی اپنے، لیکن اس سے کوئی فرض پیچھے نہیں جاتا. وطالب بطیء رجا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو طالب تو ہے لیکن یہ بہت ہلکے ہلکے پیچھے پیچھے دکھائی دیتا ہے، یہ کسی بھی تحریک کے اندر یہ پیچھے پیچھے اپنے آپ کو رکھتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. ایسے شخص کی امید تو ہے، رجا، یہ امید تو ہے کہ یہ نجات پا جائے گا. اور مقصر فی النار ہوا، تیسرا جو شخص ہے وہ ہے کہ جو مقصر ہے، کہ جو کوتاہی کرنے والا. دیکھیں اپنے ارادے کے ساتھ کوتاہی کرنے والا یہ کھڈے میں گرے گا، یہ نجات نہیں پائے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس سے کبھی کبھار کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نیک کام بھی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ کوئی گناہ کر جاتا ہے، کبھی وہ پیچھے رہ جاتا ہے، خود سے کوشش تو وہ یہی کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں لیکن وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو چلو چل جائے گا، اس کی امید ہے. لیکن جو خود سے جان بوجھ کر جو پیچھے رہتا ہے، تو امام نے فرمایا فی النار ہوا، یہ نار کے اندر ہوا گرنے کو کہتے ہیں، یہ ہوا نار میں گر جائے گا، یہ جہنم میں گر جائے گا. والیمین والشمال مضلۃ، دایاں اور بائیں یہ گمراہیاں ہیں. والطریق الوسطی ہی الجادہ، اور صحیح رستہ جو ہے یہ درمیانی رستہ ہے. علیہا باقی الکتاب و آثار النبوہ، جو اللہ کی کتاب اور نبوت کے آثار کے اوپر ہے. ومنہا منفذ السنتی، اور اسی سے سنت کی راہ ہے. سنت کی راہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی کے پیچھے چلنے والے وہ اہل السنت والجماعہ ہیں. سب سے پہلے یہ لفظ السنہ، اہل السنہ، یہ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا. تو حقیقی سنی وہ ہے کہ جو شیعہ علی میں سے ہے، جو علی کا شیعہ ہے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو، بالکل آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہم علی کے شیعہ ہیں، کیونکہ اصل سنی وہی ہے کہ جو علی کا شیعہ ہے. اور جو علی سے دور ہوا، جو ناصبی ہے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، علی کا بغض رکھتا ہے، وہی اصل وہ شخص ہے کہ جو رافضی ہے، کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا، اہل البیت کو چھوڑ دیا. وَإِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ، اسی کی طرف ہے عاقبت، کہ جو شخص درمیانی رستے کی جانب چل پڑا، جس شخص نے اہل بیت کا ساتھ دیا. ہلاک من ادعى وخاب من افترى، یاد رکھیے کہ جس نے دعویٰ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ شخص رسوا ہوا. دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے. دعویٰ یہ پہچان ہے کہ اس رستے کے اندر کوئی شخص دعویٰ نہیں کرتا، اس کی جو علامات ہے وہ خود ظاہر ہوتی ہے. من ابدا صفحته للحق هلك، اور جس نے حق سے اعراض کیا وہ ہلاک پڑ گیا، ہلاک ہو گیا. وکفى بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، اور آدمی کی جہالت کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا، اپنی قدر نہیں پہچانتا. اپنی قدر معلوم ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر آپ کی جو قدر ہے وہ آپ کو معلوم ہونا. ایک باشعور شخص، وہ یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ جا کر وہ صوفی بن جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں یار میری تو کوئی قدر نہیں ہے، میں تو اسی طرح خاک شدہ آدمی ہوں. نہیں، آپ کو اپنی قدر معلوم ہونا چاہیے. امام علی فرماتے ہیں، یہاں پہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، مجھے اپنی قدر کا علم ہے. لا يهلك على التقوى سنخ اصل، اور کسی قوم کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر ہو تو وہ ہلاک نہیں ہوتی. ولا يغنو عليها زرع قوم، اور تقوی کے اوپر اگر بنیاد ہو تو کسی قوم کی، تو اس کی جو کھیتی ہے وہ کبھی بھی پیاسی نہیں ہوتی ہے. فاستتروا ببيوتكم، اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ. ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے رہنا پڑے گا. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے گھر کی اصلاح کرو. یہ شیعان علی کو یہاں پر اب ایک جگہ پہ نصیحت کر رہے ہیں. والتوبۃ من ورائکم، توبہ تمہارے پیچھے ہے. ولا يحمد حامد الا ربہ، تعریف صرف اللہ کی ہونی چاہیے. ولا یلم لائم الا نفسہ، اور کوئی شخص ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ کو. یعنی اپنے آپ کے اوپر کام کرو، اپنی ذات کے اوپر. ایک زمانے کے اندر، جیسے مثال کے طور پر آج کا زمانہ ہے، محبان اہل البیت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں چھپا کے رکھو اور وہیں سے کام کرو. اور اس زمانے کے اندر زمانے کے حالات کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے آپ کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو. تو یہ تھے جناب 16 خطبے، 3 خطبے آج ہم نے امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں سے پڑھ لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.